دو ریاستی حل کی بات ایک دفعہ پھر کی اسحاق ڈار صاحب نے. اب آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نے اس تمام تنقید اور تشویش کا جواب دے دیا ہے؟ کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ٹویٹ کو اور ان کے بیان کو لے کے بہت اس پہ بحث ہو رہی تھی کہ شاید پاکستان فلسطین پر اپنے موقف کو تبدیل کر رہا ہے. دیکھیے، سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب کا ٹویٹ آیا تو ہم سب کے لیے تھوڑا سا یہ حیران کن تھا، کیونکہ جو 20 نکاتی ایجنڈا تھا اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو شاید ہمیں بھی گوارا نہیں گزری. پاکستانیوں کا دل دھڑکتا ہے فلسطین کے ساتھ، اور وہاں جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، قتل غارت ہو رہا ہے، اور جو اسرائیل کی جانب سے بربریت برپا کی گئی ہے، اس کا کوئی حال نہیں ہے. اور اسرائیل ایک روگ نیشن ہے اور اس پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. دوسری اہم چیز یہ تھی کہ اس میں کوئی پرماننٹ سیز فائر کی بات نہیں کی گئی. تیسری اہم چیز یہ تھی کہ اس میں حماس کی ڈس آرمامنٹ کی بات کی گئی. تو ہمارے لیے بڑی تشویشناک بات تھی کہ فرام دا اسٹیٹڈ پالیسی یہ کس طریقے سے ڈیویشن ہو رہی ہے کہ تو نہیں، اس آج کو اتنا اسحاق ڈار سراہا جا نہیں، رہا آج جو اسحاق ڈار ہے. صاحب نے بیان دیا اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے ڈیویشن ہو رہی ہے؟ میں تو ٹویٹ کی بات کر رہی ہوں نا، اب میں آگے چلتی ہوں. اس کے بعد ایک رد عمل آیا مختلف سیاسی رہنماؤں کی طرف سے، تجزیہ کاروں کی طرف سے. اور اس کے بعد آج جب اسحاق ڈار صاحب، اور یہ اچھی بات ہے اور ہونا چاہیے تھا، یہ پہلے ہونا چاہیے تھا اس ٹویٹ سے پہلے، کہ پہلے آتے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے اس پیک کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان ان 8 ممالک میں سے ہیں جو اس کے سگنیٹریز ہیں. اور اس کے بعد جو آج جو رد عمل دیا گیا ہے کہ جی ہمارے 20 نکات نہیں ہیں، یہ ٹرمپ کے ہیں، اور کس حد تک آپ اسے سہمت ہیں اور کس حد تک نہیں ہے. اور پاکستان جو ہے وہ صرف اور صرف فلسطین کے ساتھ ہے اور ٹو نیشن تھیری کے ساتھ ہے. یہ بات پہلے ہو جانی چاہیے تھی. بہرحال آئی تھنک تھوڑا ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ابھی بھی یہ آن گوئنگ ڈیبیٹ ہے، کیونکہ آج جمعے کا دن تھا، آج پوری بات نہیں ہو سکی ہے، اور اس کے اوپر مزید بات ہونا چاہیے. ڈیبیٹ اب تو باقی لوگ بھی تو ٹھیک ڈیبیٹ کریں گے نا اس میں، جو عوام میں ٹھیک. بیٹھے ہوئے ہیں. اس ٹویٹ سے آپ کو لگتا ہے کہ ڈسٹینس کرنا چاہیے شہباز شریف صاحب کو اس کے اوپر کلیریفیکیشن؟ کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے ظاہر ہے اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں ہی اس کو الیبوریٹ کیا ہے، اور انہوں نے اپنی جو پالیسی دی ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسی ہے، ان کی ذاتی پالیسی تو ہے نہیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ فارچونیٹلی انفارچونیٹلی اسحاق ڈار صاحب ڈیپوٹی پرائم منسٹر تو ہیں، لیکن جو ٹویٹ آئی ہے وہ ملک کے وزیر اعظم کی جانب سے آئی ہے. ٹھیک ہے. شاید کچھ زیادہ جلد بازی ہو گئی ٹویٹ کرنے میں، اور اس میں تو یہ لگا کہ جیسے آپ منوان 20 نکات کے اوپر اگری کر رہے ہیں، اور آپ سے پوچھ کے اور مشاورت کے ساتھ یہ 20 نکات آئے ہیں. شرمیلا صاحبہ، آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ ظاہر ہے آپ اتحادی ہیں حکومت کی، آپ مختلف طرح کے اتحادی ہیں، لیکن آپ اتحادی ہیں. جو جمہوری روایات کے خلاف حکومت کوئی کام کرے گی، ان پہ الزام لگے گا تو اس کا برڈن آپ پہ بھی آئے گا. آزادیوں کے خلاف اگر کوئی اقدام ہو رہے ہیں تو اس کا برڈن آپ پہ بھی آئے گا. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ دیکھیں جی، یہ پیپلز پارٹی تو یہاں پر صرف اتحادی نہیں ہے، اپوزیشن کا بھی کام کر رہی ہے. جو کام پی ٹی آئی نہیں کرتی ہے بجٹ میں، جو کام پی ٹی آئی نہیں کرتی قانون سازی میں، وہ پیپلز پارٹی وہ کام کرتی ہے. حکومت کی کریکشن کرنا، حکومت کو آئینہ دکھانا، حکومت کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بات کرنا، یہ تو ان کا کام ہے. پیپلز پارٹی پہ تو بالکل تنقید ہوتی ہے، لیکن پیپلز پارٹی یہاں سے بھی پس رہی ہے، وہاں سے بھی پس رہی ہے. حکومت کے اتحادی ہیں، حکومت میں کابینہ میں بیٹھے نہیں ہیں، لیکن حکومت کے اچھے برے کام ہمارے متھے بھی پڑتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی، اگر آپ ہمارا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں پارلیمان کا، ہر ایشو کے اوپر جہاں ہمیں لگتا ہے کہ عوام کے خلاف جا رہا ہے یا اسٹیٹڈ پالیسی کے خلاف جا رہا ہے، وہاں پر ہم احتجاج کرتے ہیں اور تو وہاں پر حکومت کو یہ باور جو کراتے ہیں. صحافتی تنظیموں کا بیان ہے، اس پہ پیپلز پارٹی ول یو ٹیک دس اپ ود پرائم منسٹر اور کیبنٹ کے ساتھ؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی ہمیشہ سے صحافی برادری کے ساتھ کھڑی رہی ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آزادی صحافت کی بات کی، اور انتہائی زیادتی کی بات ہے جو مار پیٹ ہوئی ہے. مطلب دس از انبلیویبل. لیکن اگین پی ٹی آئی سے آپ اور کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ کسی کو چھوڑتے ہیں؟ یہ تو اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے پارلیمنٹیرینز کو مارتے ہیں. کون؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کا خاتمہ ہونا چاہیے، اینڈ دیر شوڈ بی اے اسٹرکٹ پالیسی آن دس. اچھا، آپ اور یہ چیز، آپ پی ٹی آئی کو کہہ رہی ہیں؟ جی میں تو پی ٹی آئی کو تو کہہ ہی رہی ہوں، لیکن میں حکومت کو بھی کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ صحافی برادری کو پروٹیکٹ کرنا
उनको तहफ़्फ़ुज़ देना ये हुकूमत वक्त का काम है, रियासत का काम है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में बड़े मामलात चल रहे हैं, और अज़मा बुखारी साहबा ने आपको भी कुछ मनाजरे का चैलेंज शायद दिया हुआ है, तो एक तो ये बताएं कि वो मनाजरा आप लोग कब कर रही हैं, और दूसरा ये बताएं कि क्यों इतना वो कहते हैं ना बैड ब्लड, वो क्यों है? अगर BISP के हवाले से मरियम साहिबा ने एक कमेंट किया कि ये सारा उस वजह से है। नहीं जी, देखिए बात यह है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा करके आए तो उन्होंने तो मरियम बीबी की काविशों को सराहा, लेकिन जो मैग्नानिमिटी ऑफ वहाँ पर कैलामिटी थी उसमें उन्होंने बिल्कुल इस बात का उनको इदराक था कि उनकी मदद होनी चाहिए और फौरी तौर पे। और BISP एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको माजी में भी 2022 के फ्लड्स में इस्तेमाल किया गया था और कैश ट्रांसफर दिए गए थे। ये मशवरा और ये इल्तिजा और ये गुजारिश उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से की थी, बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट के पास ये प्रोजेक्ट है, पंजाब के पास नहीं है, लेकिन पता नहीं पंजाब को ये क्यों बुरा लगा। दूसरी हम चीज़ ये है कि देखिए जी, आपको बेशक BISP पसंद ना हो, बीबी शहीद का नाम पसंद ना हो, लेकिन आप लोगों की मदद तो करें ना। अब अगर आप नए सर्वे में जाएंगे, टाइम गुजारेंगे, भी तो लोग बेयारो मददगार खुले आसमान के नीचे खड़े हुए हैं। अब बात यह है कि उसके बाद फिर जो लबो लहजा इस्तेमाल हुआ, मेरा पानी, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरी मर्जी, मैं उंगली तोड़ दूंगी, देखे ना, ये तो मुनासिब गुफ्तगू नहीं है। वो भी एक ऐसे इत्तेहादी के लिए जो आपकी हुकूमत संभाल के बैठे हुए हैं, तो इसका तो इदराक उनको होना चाहिए। इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी ना। ये इस तरीके से तो हमारे लिए हुकूमती बेंचेस पे बैठना बहुत मुश्किल हो गया है। जहां तक मुनाजरे का ताल्लुक है, फिर ये बात शुरू हुई जी पंजाब में ये काम हो रहा है तो जी सिंध में नहीं हो रहा है, सिंध वर्सेस पंजाब का एक झगड़ा शुरू हो गया जी। ठीक है, मुनाजरा करना है तो कर लें, हम भी बता देंगे कि हमने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, हमने यहाँ पर किस किस्म का सेहत का निज़ाम बनाया है। आप पंजाब से लोग इलाज कराने जो है वो सिंध आते हैं, हम भी बताएंगे कि जी हमने सैलाब जदगान को घर बना के दिए, 6 लाख घर हम हैंड ओवर कर चुके हैं, 21 लाख घरों का प्रोजेक्ट है। तो आप बताएं आपने आप क्या लोग किया है? सेलिब्रेट क्यों नहीं कर लेते एक दूसरे के काम को? हमने तो झगड़ा शुरू ही नहीं किया ना। अच्छा, हम अब तो अब 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 बिलावल अब भुट्टो अब जरदारी अब साहब खत्म जब कैसे नए, होगा? खत्म कैसे होगा? तब ये होगा जब रवैये बेहतर होंगे।